إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقيل: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا حقیقی معبود، حقیقی پالنہار ہے۔ وہ اللہ ہے کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی اپنی بل سے کیوں نکل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ تمام کی تمام باتوں کو جاننے والا وہ اللہ ہے جو علیم ہے، جو خبیر ہے۔ اللہ رب العالمین کی
اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے مبعوث کردہ، اللہ کے بھیجے گئے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء، جتنے رسول اس دنیا میں، اس دھرتی میں آئے، ہم تمام پر درود و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ بالخصوص میرا اور آپ کے آخری نبی آخر الزماں، تاجدار مکی و مدنی، آمینہ کے لال عبداللہ کے فرزند، ابو طالب کے بھتیجے، دادا عبد المطلب کے پوتے، فاطمہ کے باپ، حسنین کے نانا، صدیقہ بنت صدیق کے شوہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، جن کی محنت، جن کی کوششوں کی بدولت میں اور آپ الحمدللہ اسلام کے سائے میں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اسی توحید پر ثابت قدم رکھے، اور جب ہمارا اس دنیا سے انتقال ہو جائے تو ہماری زبان پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم بات کریں گے، اس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آخر یہ غفلت کب تک؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ محترم سامعین، حالات حاضرہ سے میں اور آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ مسلمانوں پر کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی اسی تنزلی، مسلمانوں کی اسی ذلت و رسوائی کو جاننے سے قبل میں آپ کو 1440 پر 5 سال پہلے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ابھی اس دھرتی پر، اس کائنات پر مذہب اسلام بھی نہیں آیا ہوا تھا۔ اس وقت عرب کی حالت کیسی تھی؟ عرب کے لوگ بدو قسم کے تھے، ان کے اندر تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ بکریوں کے چرواہے تھے، صبح کو جنگل کو جاتے بکریاں لے کر، تو شام کو واپس آتے، لکڑیوں کا بیپار کرتے تھے، لکڑیوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اور ان کے اندر جو سب سے بڑی خرابی یہ تھی، جس کو قرآن نے نقل کیا، کہ جب ان کے ہاں کوئی لڑکی کی پیدائش کی خبر ملتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، تسود وجوہہم، ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے، اور وہ اپنے اندر یہ شرم محسوس کرتے کہ کہیں معاشرے میں مجھے غلط نہ سمجھا جائے۔ لڑکی کی پیدائش کو ایک باپ اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا، اور وہ یہاں تک سوچتا تھا کہ اس شرمندگی کو جو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، یا تو اس شرمندگی کے باعث زندگی گزارے، یا پھر اس بچی کو، ننھی سی بچی کو، بے گناہ لڑکی کو جا کر کسی زمین کے اندر دفن کر دے۔ محترم سامعین، دنیا بالکل تاریکیوں میں تھی، بالکل اندھیرا تھا، اس کے اندر روشنی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں پر رحم کرتے ہوئے نبی آخر الزماں، تاجدار مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ کس میسج کے ساتھ، کس لقب کے ساتھ؟ کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ بھیجنے والا کون؟ تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، اور جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں پر جس کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ محترم سامعین، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں نا، وہ دور پرفتن دور ہے، جس دور میں دین سے دوری، بے عملی اور غفلت نے ہماری زندگیوں میں ایسا بسیرا کر لیا ہے کہ ہم مسلمان صرف نام کے مسلمان بن کر رہ گئے ہیں۔ ارے ہم وہ مسلمان تھے
کہ جو کبھی قرآن مجید کو اپنی زندگی کا رول ماڈل سمجھتے تھے، ارے ہم وہ مسلمان تھے جن کے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوتیں باہر تک آیا کرتی تھیں، ارے ہم وہ مسلمان تھے جن کی زبانوں پر ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر تھا، ہم وہ مسلمان تھے کہ جن کی زبانوں پر ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکریہ کے الفاظ ادا ہوتے تھے، ہم وہ مسلمان تھے کہ جن کے بچے ہمیشہ کلمہ شہادت کا اقرار کرتے، گلی کوچوں میں ندا لگاتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم وہ مسلمان تھے۔ لیکن آج ہماری حالت کیوں ایسی ہو گئی ہے؟ ہر جگہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے واردات ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے جو مدرسے ہیں اور مسجدیں ہیں ان کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ سب ان کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ محترم سامعین، یاد رکھیں یہ دین سے دوری کا جو مسئلہ ہے نا، یہ صرف روحانی اور فکری مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم اس پر روشنی نہیں ڈالیں گے، اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ نہیں لیں گے، اگر ہم اپنے آپ کو دین سے کور نہیں کر لیں گے، یاد رکھیں یہ ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندیوں، سنو غور سے، اس وقت ہم کو رکنا چاہیے، اس وقت ہم کو سدھرنا چاہیے، ابھی بھی موقع ہے۔ پلٹو اللہ رب العالمین کی طرف، جاؤ اللہ رب العالمین کے دین کو لپکو، اللہ رب العالمین ہی کو اپنا سہارا مانو، اللہ رب العالمین کے سامنے آؤ، نمازیں پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اور اپنے حالت کے بدلنے کا اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرو۔ کیوں نہیں سنتا اللہ رب العالمین؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب کوئی بندہ مومن دعا کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اس اٹھائے ہوئے ہاتھ کو خالی لوٹانے میں اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے۔ جب دینے والا آپ کے آگے ہے تو ہم کیوں اس اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتے؟ محترم سامعین، آگے بڑھیے۔ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر آج امت محمدیہ ذلت و رسوائی کے اندھے گھڑے میں پڑی ہوئی ہے؟ سب سے پہلی چیز قرآن سے دوری۔ قرآن یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ جبریل علیہ السلام اللہ نے 23 سالوں کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ آپ جو بھی علم جاننا چاہتے ہیں قرآن کے اندر وہ علم موجود ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس کو غور و فکر اور تدبر سے پڑھیں گے، تبھی ہمیں تمام علوم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء کی آیت میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو تمام قوموں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہم قرآن سے دوری برتیں گے تو یاد رکھو ذلت و رسوائی ہماری مقدر ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب کو پڑھیں گے نا، اگر ہم اس کتاب پر عمل کریں گے نا، اگر ہماری زندگی اس کتاب پر ہوگی تو یاد رکھیں اسی کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں، ہماری امت کو عروج پر داخل کرے گا۔ ہم دنیا میں عروج پر رہیں گے۔ اللہ کے نبی کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ اللہ رب العالمین کسی قوم کو عروج اور بلندی عطا کرتا ہے تو کس کے سبب؟ قرآن پر عمل ہونے کے سبب۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم قرآنی تعلیمات سے روگردانی کریں گے تو وہی اللہ ہمیں عروج سے نکال کر ذلت و رسوائی پر ڈھکیل دے گا۔ محترم سامعین، قرآن کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ آج
ہمیں کینسر آ جائے، آج ہمیں دل کی بیماری آ جائے، تو ہم سب سے پہلے کہاں کا رخ کرتے ہیں؟ بڑی بڑی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. ارے آپ کی دل کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے قرآن ہے نا. کیا قرآن پر آپ کا ایمان نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول پر آپ کا ایمان نہیں ہے؟ کیا اللہ پر میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہے؟ اللہ کی آیتیں وضاحت کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو. یہاں پر ایمان والوں کے لیے نہیں کہا گیا اے لوگو، اے انسانوں، یاد رکھو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے ایک نصیحت آ چکی. نصیحت کی ایک کتاب ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اور کہا وشفاء لما فی الصدور. اگر آپ کو دل کی بیماری ہے نا، سب سے پہلے قرآن کو پڑھو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، جب تک ہم قرآن کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں قرآن کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کر سکتے. قرآن کو ایک مرتبہ اگر آپ مکمل قرآن نہیں پڑھ سکتے، کوئی ایک سورت اٹھاؤ، سورہ اخلاص اٹھاؤ، سورہ لہب اٹھاؤ، سورہ ناس اٹھاؤ، پڑھ کر دیکھو، اس کی تفسیر پڑھو، اس کی تشریح پڑھو. سبحان اللہ، کتنا پیارا قرآن ہے. یہ قرآن برکت والی چیز ہے، اسی لیے یہ برکت کے مہینے میں نازل ہوئی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی قرآن کو یاد کرنے والا ہوگا، جو بھی قرآن کو پڑھنے والا ہوگا، اللہ اس کی زندگی میں برکت کو ڈال دے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مبارک چیز ہے، مبارک چیز جہاں بھی جاتی ہے ان تمام چیزوں کو بابرکت بنا دیتی ہے. آج ہمارا قرآن سے تعلق بس اتنا رہ گیا ہے کہ ہم اس کو الماریوں میں اٹھا کر رکھ دیتے ہیں. اسی لیے کہنے والوں نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. وہ زمانے میں معزز تھے، کس وجہ سے معزز تھے؟ ان لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، ان لوگوں نے قرآن کریم پر عمل کیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو معزز، ان کو اعزاز دیا، ان کو سربلندی عطا کی. اور ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ہم تاریک قرآن ہو، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. خوار، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآنی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا. محترم سامعین، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو تدبر و تفکر سے پڑھیں، تبھی جا کر آپ قرآن مجید کا صحیح حق ادا کر سکیں گے. یہ پہلی چیز تھی جو مسلمانوں کی ذلت کا سبب بنے گی، یعنی کہ قرآن سے دوری مسلمانوں کی ذلت کا سبب بن سکتی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یاد رکھیں، جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے نا، جب تک ہم اپنے آپ کی حالت کو نہیں بدلیں گے نا، چاہے سامنے والا کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، سامنے والا چاہے کتنا بڑا مقرر خطیب ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی ہماری حالت کو نہیں بدلے گا. جب تک ہم اپنے آپ کی حالت کو نہیں بدلیں گے تب تک سامنے والا ہماری حالت کو نہیں بدلے گا. یہ اللہ کا فرمان ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے آپ کے بدلنے کا. قرآن سے دوری کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے معلوم؟ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کی آیت میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یاد رکھیں، ہماری زندگی میں جو بے سکونی ہے نا، مسلمان پریشان ہیں، ادھر ادھر مارے جا رہے ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. اللہ کے فرمان کو ذرا غور سے سنو اور اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرو. ہماری زندگی میں بے سکونی ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں پھر بھی ہم بے سکون ہیں، ہمارے پاس اولاد ہیں لیکن اولاد ہماری نافرمان ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. جو شخص بھی، جو بندہ مومن بھی میری عبادت سے روگردانی کرے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، تو میں بھی اسے یاد نہیں کروں گا. اللہ کا یہ قانون ہے. نسوا اللہ فنسیہم. ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص میری عبادت سے روگردانی کرے گا نا، جو میری عبادت سے منہ موڑ لے گا نا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا نا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا.
بڑے بڑے بنگلے میں رہنے والے آج بے سکون ہیں. کیوں بے سکون ہیں؟ وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اپنی زندگی میں رسول کی تعلیمات نہیں لاتے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. آگے اور پڑھیے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جب قیامت برپا ہوگی، تمام لوگ حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں جمع ہوں گے، تو اللہ نے فرمایا ہم اس موقع پر اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب اس بندے کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو رب العالمین سے شکایت کرے گا، ارے وارے انسان، تیری شکایتیں کہاں کہاں نہیں جاتی، اللہ کے پاس بھی تو شکایتیں کر رہا ہے، خود غلطی کر کر اللہ سے شکایت کر رہا ہے. قال ربی، اے میرے رب، وہ کہے گا اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، تو کیوں مجھے اندھا بنا کر اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، دنیا کے اندر جتنی تیری قدرتیں تھیں، جتنی تیری نعمتیں تھیں جو دیکھنے کے لائق تھیں، تمام کی تمام چیزوں کو میں دیکھا کرتا تھا. اللہ تو آج کے دن کیوں مجھے اندھا بنا کر اٹھایا؟ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا. اللہ رب العالمین فرمائے گا قال كذلك اتتک آیاتنا، تیرے پاس میری آیتیں آئیں، تیرے پاس میرے برگزیدہ پیغمبر آئے، تیرے پاس میرے بھیجے گئے رسول آئے، تیرے پاس میرا بھیجا گیا پیغام آیا. اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک اليوم تنسیٰ. تو نے ان رسولوں کی بات نہیں مانی، تو نے میرے میسج کو قبول نہیں کیا. تو جب بھی ان رسولوں کی باتوں کو سنتا تو اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال کر چل جاتا. جس طریقے سے تو نے اس دن مجھے بھلایا، آج کے دن میں بھی تجھے بھلا دوں گا. اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر بھی ان میں سے ہو. یاد رکھو دوستو، آج بھی ہمارے لیے موقع ہے، پلٹو اللہ کے دین کی طرف، آؤ اللہ کی شریعت کی طرف، آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف. تبھی جا کر اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین بہت ساری قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے، تبھی جا کر یہ حق ہمارے سے ادا ہو سکتا ہے. حاضرین و حاضرات، دوسری چیز احادیث سے انحراف. پہلی چیز قرآن ہے، دوسری چیز اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں. ایک بات یاد رکھیں، قرآن اور حدیث یہ دونوں جب تک ہمارے پاس رہیں گی تب تک ہم کو کوئی ہرانے والا میں کا لال اس دنیا میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے میری نافرمانی کی. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے پوچھا وقیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسان کا ستیہ ناس ہو، کون ہے وہ شخص جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے؟ جواب دینے والے کون؟ کائنات کے رسول، جواب دینے والے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جواب دے رہے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ سمجھو اس نے میری نافرمانی. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا، میری لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا، اور اس نے اللہ کا انکار کیا. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ کے رسول کی اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو گے تبھی جا کر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ کی مقدمے میں ایک بات لکھی ہے، ایک قول نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ امت کی ترقی کا راز، امت اگر سر بلند ہونا چاہے تو اس کے لیے سب سے بڑا یہی راز ہے کہ وہ احادیث پر عمل کرے.
اگر وہ احادیث پر عمل نہیں کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی وعیدیں سنائی ہیں وہ تمام کی تمام وعیدیں اس امت پر مسلط ہو کر رہیں گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تعلق سے ہوا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کا مجموعہ تھا، جس میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، چھوٹے صحابہ بھی تھے، صحابیات بھی تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اس شرط کے ساتھ کہ اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لوگے، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی کوئی باطل قوم تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی، تم ہمیشہ غالب رہو گے، تم ہمیشہ سر بلند رہو گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک قرآن، کتاب اللہ، اور دوسرا میری سنت۔ اگر ہم کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، ان دونوں پر عمل کریں گے، تبھی جا کر ہم سر بلند رہیں گے، تبھی جا کر ہمیں کوئی قوم ہم کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ محترم سامعین، تھوڑا آگے اور بڑھیے۔ ایک اور چیز ہے صحابہ کے منہج سے دوری۔ صحابہ نے جس طریقے سے قرآن کو سمجھا، میرے اور آپ کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی فہم کے ساتھ، اسی سمجھ کے ساتھ، جس طریقے سے صحابہ نے قرآن کو سمجھا، جس طریقے سے رسول کی تعلیمات کو صحابہ نے سمجھا، اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یاد رکھیں صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے آئیڈل اور نمونہ قرار دیا گیا۔ اگر ہم ویسا ہی ایمان لائیں گے جس طریقے سے صحابہ نے لایا، اگر ہم ویسا ہی ایمان لائیں گے جس طریقے سے ابو بکر نے لایا، جس طریقے سے عمر بن خطاب نے لایا، جس طریقے سے عثمان بن عفان نے لایا، اور جس طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے لایا، اگر ہم اسی طریقے سے ایمان لائیں گے، تبھی جا کر ہم واقعی معنوں میں ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ صرف عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہم صحابہ کی سیرت کو، نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ ہم نماز میں تو صحابہ جس طریقے سے پڑھتے تھے، نبی جس طریقے سے پڑھتے تھے، اس طریقے سے پڑھ لیے، لیکن ہماری زندگی کے دوسرے معاملات اگر ان کے مخالف ہوں گے تو یاد رکھیں کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ سچ کہا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، منہج سلف سے ہم دوری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جس طریقے پر اللہ کے رسول پر، اللہ پر ایمان لایا تھا، اس طریقے سے ہم نے رسول پر ایمان نہیں لایا، اس طریقے سے ہم نے اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ذلیل و خوار ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے تھوڑا آگے اور بڑھیں گے تو ہمیں بات معلوم ہوگی کہ مسلمانوں کی زوال اور پستی کی ایک اہم وجہ دنیا سے محبت ہے۔ دنیا سے محبت ہر انسان کے دل میں بس چکی ہے۔ کہا تھا کہ حب الدنیا رأس کل الخطیئہ، تمام خطاؤں کی جڑ جو ہے وہ دنیا سے محبت ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا 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 کب تک رہے گی دنیا؟ یہ آپ کے کفن میں جیب نہیں ہے، آپ کی قبر میں الماری نہیں ہے، تو کیوں اس دنیا کے پیچھے پڑے ہو؟ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، اگر دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کبھی کافر کو ہے نا ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پلاتا۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی کچھ بھی حقیقت، ارے دنیا بنانے والے نے جب دنیا کے سلسلے میں یہی کہا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا
کھیلو تماشے کی جگہ ہے، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. یہاں کسی کو 25 مل گئی، کسی کو 30 مل گئی، کسی کو 50 مل گئی، کسی کو 60 مل گئی، لیکن جانا ہم کو کہاں ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہمارے لیے تیار کی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت لمبی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کر انشاءاللہ خطبے کا اختتام کروں گا. ویسے تو بہت ساری باتیں تھیں بتانے کی، لیکن وقت ہوتا جا رہا ہے. ایک حدیث پڑھ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ حدیث صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تتداعى الاکلۃ الی قصعتها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، غور سے سنو، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ میری امت پر جو غیر مسلم ہیں، باطل قومیں ہیں، وہ میری قوم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. ایک آدمی جس کو شدید کی بھوک لگی ہوئی ہے، وہ گھر پر آتا ہے، جس طریقے سے وہ دسترخوان پر چھلانگ لگا کر بیٹھتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے باطل قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. یہ بات جھوٹ نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. جو بھی بات اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی وہ بات سچ ہو کر رہتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فقال، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری قوم پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. فقال قائل، تو صحابہ میں سے کسی ایک نے کہا ومن قلۃ نحن یومئذ. جب اللہ کے رسول نے یہ تمام باتیں بتائی نا تو صحابہ پوچھے کیا اللہ کے رسول اس وقت ہم لوگ کم ہوں گے کیا؟ ہماری تعداد کم ہوگی کیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیرون. تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی جی، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تم ہزاروں کے مقابلے میں لاکھ ہوں گے، تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی. اللہ کے رسول کے جملے پر غور کیجئے وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ. لیکن جو تم تعداد میں اتنے زیادہ ہو لیکن تمہاری حیثیت کیسی ہوگی معلوم؟ پانی کے اوپر جو جھاگ، جس کو ہماری زبان میں کف بولتی نا، کف کی حیثیت ہماری ہوگی. کف کے پاس کوئی طاقت ہے، ہاتھ میں رکھو تو اگر پھونکیں گے تو اڑ جائے گا. جس طریقے سے کف کے اندر طاقت نہیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی، اس طریقے سے ہم مسلمانوں کے اندر طاقت نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. اور اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ہمارے دشمنوں کے دل کے اندر جو ہے ہمارے ڈر کو نکال دے گا. اگر آپ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں گے، مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیں گے، آزادی ہند کی تاریخ کو پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری حکومت ہزاروں سالہ تھی. ہزاروں سال تک ہم مسند حکومت پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم کو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا. ہمارے دبدبے سے، ہماری شان و شوکت سے غیر مسلم باطل قومیں ہم سے ڈرتے تھے. لیکن جب مسئلہ یہ آیا کہ جب ہم دنیا سے محبت کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں باطل قوموں کے دلوں سے ہمارے سلسلے میں جو خوف تھا، جو دبدبا تھا، جو ڈر تھا، اللہ رب العالمین اس کو نکال دے گا. یہ پہلی چیز. اور آگے اور پڑھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ کیا کرے گا معلوم؟ آپ کے دلوں میں وہن کو ڈال دے گا. وہن آپ کو بھی معلوم نہیں جب تک میں نہ بتاؤں، تو صحابہ کو بھی معلوم نہیں تھا جب تک کہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وہن نامی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی مرتبہ ہم سن رہے ہیں وہن کس چیز کو کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. دنیا سے محبت اور موت سے نفرت.
یہ اصل میں دنیا سے محبت ہمارے اندر اتنی رچ بس گئی ہے، دنیا کی محبت میں ہم اتنا مگن ہو گئے ہیں کہ ہم صحیح کو صحیح بولنے کے قابل بھی نہیں بن گئے۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ سود خور مسلمان ہے، حرام لینے والا مسلمان ہے، ڈکیتی ڈالنے والا مسلمان ہے، چوری کرنے والا مسلمان ہے۔ نتیجہ یہی ہے کہ ہم دنیا سے محبت کر چکے ہیں، دنیا کی محبت کے نتیجے میں ان تمام برے صفات کے ایک مسلمان حامل بن چکے ہیں۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ دوستو کسی کی بھی گارنٹی نہیں ہے، کب کون مرے گا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے ابھی بھی موقع ہے کرشنا ورم کے میرے مسلمانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی بھی موقع ہے، آؤ اللہ کے دین کی طرف آؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یعنی قرآن کو اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو۔ کوئی بھی قوم ہے نا، کوئی بھی باطل قوم آپ کو ہرا نہیں سکے گی۔ بس ایک شعر کے ساتھ میں آپ کو یہ پیغام دے کر یہاں سے جاتا ہوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ حالات حاضرہ پر ذرا غور کر کے دیکھیں، آج جو مسائل ہمارے خلاف ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو، دین کو سرے سے چھوڑ دیا۔ باطل قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ برس رہی ہیں، باطل قوموں کی طاقت ہمارے اوپر برس رہی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم مغلوب ہوتے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین، خلاصے کے طور پر بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے قال اللہ قال رسول کے حوالے سے بیان کی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج تک جو کچھ ہم نے نہیں کیا، آج سے یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں، یہاں سے اٹھنے سے قبل، اپنے گھر کو جانے سے قبل، مسجد سے نکلنے سے قبل یہ وعدہ کریں کہ ہم ضرور قرآن پر عمل کریں گے، رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ انشاءاللہ یاد رکھیں، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ یقین ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ وہ دن دور نہیں، وہ دن بعید نہیں جب ہم اس ہندوستان کے مسند پر ہماری حکومت ہوگی۔ دعا ہے رب العالمین سے مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اگر میری زبان سے کوئی بھی غلط بات نکل گئی ہو، اللہ وہ شیطان کی جانب سے ہے۔ اللہ جو کچھ میں نے باتیں کی ہیں اللہ وہ تیری جانب سے ہیں۔ اللہ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ عمل کے سلسلے میں ہم مسلمان بہت کمزور ہیں، لنگڑے لولے ہو چکے ہیں۔ اللہ سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ مسلمان جس کونے میں بھی رہیں اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ مسلمان عورتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہم آمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔